إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف عظمت و بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی اور تنہائی، بادشاہی اور شہنشاہی سب رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اس دنیا میں بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک طویل سلسلہ بھی جاری کیا۔ بعدہ رحمت و بخشش اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارا رہبر اور ہمارا معلم بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی رستگاری، چھٹکارا، نجات، راہ فرار اور جائے مفر نہیں ہے۔ موت اللہ رب العالمین کا وہ قانون ہے جس سے انبیاء، اولیاء، اصفیاء اور اتقیاء اور شاہ و گدا کوئی بھی مستثنی نہیں ہے۔ عربی کے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، یعنی موت کا تلخ جام ہر نفس کو پینا ہے اور قبر کے دروازے میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موت ہر جاندار کو آتی ہے، کبھی دبے پاؤں آتی ہے، کبھی علی الاعلان آتی ہے، چھوٹے پر آتی ہے، بڑے پر بھی آتی ہے، امیر کو بھی موت آتی ہے، غریب کو بھی موت آتی ہے، مرد پر بھی موت آتی ہے، عورت پر بھی موت آتی ہے،
شاہوں پر بھی موت آتی ہے اور گداؤں پر بھی موت آتی ہے، نیک لوگوں کی بھی موت ہوتی ہے اور بدکاروں کی بھی موت ہوتی ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سب کی آتی ہے. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کسی کو جائے فرار نہیں حاصل ہے. موت سب کی آنی ہے، چاہے علل اعلان آئے چاہے دبے پاؤں آئے. موت سے کسی کو نجات ملنے والی نہیں ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا وہ نظام ہے، وہ سسٹم اور قانون ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس میں اس بات کا علل اعلان لوگوں کو خبر دی ہے. اس بات کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اے نبی، آپ سے پہلے اس دنیا کے اندر ہم نے کسی کو حیات جاویدانی نہیں دی ہے. آپ سے پہلے ہم نے کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اور یہ کفار مکہ جو آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ اے نبی اگر آپ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں، اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کی وفات ہو جائے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو کیا یہ کفار مکہ ہمیشہ ہمیش دنیا میں رہنے والے نہیں اور 100 بار نہیں؟ اے میرے نبی علل اعلان یہ بات کہو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں. اسی آیت کی تفسیر میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اگر کسی شخص کو دنیا میں بقائے دوام حاصل ہوتا، لو کان فی الدنیا بقاؤن، اگر دنیا میں کسی کو بقائے دوام حاصل ہوتا، اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے آیا ہوتا، لما ماتا خیر المرسلین محمدو، تو اللہ کے پیارے حبیب یہ دنیا چھوڑ کر کبھی نہیں جاتے. ہم سے زیادہ وہ حقدار تھے اس دنیا میں رہنے کا، لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسل اللہ ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، روح نکالنے کے لیے، روح کو قبض کرنے کے لیے. فسکہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، برداشت نہیں کیا، فوراً ایک زوردار تماچا مار دیا اس فرشتے کو. وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس واپس گیا اور کہا ارسلتنی الی عبد لا یموت لا یرید الموت، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، تو نے مجھے دنیا میں اپنے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا چاہتا ہی نہیں ہے، جس کو موت محبوب ہی نہیں، موت اسے پسند نہیں ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے وہ. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کہا ارجع، اے میرے فرشتوں دوبارہ جاؤ، دوبارہ جاؤ اور میرے اس بندے سے کہو ان یضع یدہ علی متن ثور وَلَهُ مَا غَطَّى يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، اے فرشتوں جاؤ میرے اس بندے سے کہو ایک بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کو ایسے رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں 1 سال کی زندگی نصیب کرے گا. فرشتے آئے، اللہ رب العالمین کا یہ پیغام سنایا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا اے اللہ، اے میرے پروردگار، اس مہلت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اگر مجھے 1 بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی نصیب ہو جائے تو یا الہ العالمین اس کے بعد کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا الموت، پھر بھی مرنا ہے، پھر بھی مرنا ہے، دنیا میں نہیں رہنا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ موت سے نجات نہیں مل سکتی، موت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، کہا فالآن یا ربی، اے اللہ میں ابھی آنا چاہتا ہوں، میں ابھی مرنا چاہتا ہوں، مجھے ابھی موت پسند ہے. گویا اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو کتنی لمبی عمر کیوں نہ مل جائے، ہزاروں سال کی عمر مل جائے،
لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال کی عمر کسی کو کیوں نہ مل جائے، اللہ رب العالمین کسی کو لاکھوں برس کی عمر کیوں نہ عطا کر دے، دنیا میں پھر بھی وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اسے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے، موت کا ایک ٹائم فکس ہے، موت آ کر کے رہے گی، موت سے کسی کو نجات نہیں ہے، اور موت جب آتی ہے تو اپنے وقت سے نہ ذرہ برابر آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کی موت آ جاتی ہے تو موت کے ٹائم میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، وہ ٹائم فکس ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے موت کا ٹائم فکس رکھا ہے، موت آ کر کے رہے گی، موت سے نجات ممکن نہیں ہے۔ موت بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت گھر میں بھی آ سکتی ہے، موت گھر کے باہر بھی آ سکتی ہے، موت اپنے وطن میں آ سکتی ہے، موت دیار غیر میں بھی آ سکتی ہے، خواہشات کی تکمیل سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے اور خواہشات کی تکمیل کے بعد بھی موت آ سکتی ہے، لیکن موت سے نجات نہیں ملنے والی۔ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پکڑ لے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند کر لو، مضبوط قلعوں میں کیوں نہ تم پناہ لے لو، موت تمہیں پکڑ کر کے رہے گی، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ موت اٹل ہے، موت کا ایک وقت متعین ہے، موت یقینی ہے، موت آنے والی ہے، اور موت کے بعد قبر کی منزلیں انتہائی زیادہ کٹھن اور خطرناک ہیں، تو میرے بھائیوں موت سے غفلت کیوں؟ موت سے غفلت کیوں؟ ہم موت سے اتنا زیادہ غافل کیوں ہیں؟ کیوں دنیا کی زندگی میں اس قدر مست اور مگن ہو گئے ہیں کہ آخرت کی یاد ہمیں نہیں آتی؟ میرے بھائیوں ذرا مجھے بتاؤ، سوچ کر کے بتاؤ، ایک آدمی اگر کہیں سفر پہ جانے والا ہو اور اس کا سفر طویل ہو، راستہ بھی پرخطر ہو، تو بتاؤ کیا کرے گا؟ راستہ بھی طویل ہے اور پرخطر بھی ہے، بتاؤ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ سفر کی طولانی کو دیکھتے ہوئے اپنا ذاتی راہ تیار کرے گا، سفر کی طولانی کو دیکھ کر کے وہ اپنا توشہ اکٹھا کرے گا، کھانے پینے کی چیزیں اکٹھا کرے گا تاکہ راستے میں یہ سامان میرے کام آئے، اور پھر سفر کے خطرات کو دیکھ کر کے، سفر کے خطرات کو کم کرنے کے لیے یا سفر کے خطرات کو بالکل ختم کرنے کے لیے قد و کاوش کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، پلان کرے گا، اور اس کے بعد پھر اپنے سفر پر نکلے گا۔ میرے بھائیوں ہم بھی تو آخرت کے راہی ہیں، ہم بھی تو آخرت کے مسافر ہیں، دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ ہماری آخرت اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ ہم دنیا میں ایک مسافر بن کر کے آئے ہیں، دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ 40 سال، 50 سال، 60 سال، جو بھی مدت اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے وہ مدت یہاں پر گزار کر کے ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو یہیں سے ہمارے سفر کا آغاز ہوگا، ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہماری آخرت کے سفر کا آغاز ہو جائے گا، اور اس سفر کا سب سے پہلا پڑاؤ، سب سے پہلا اسٹاپ اور سب سے پہلا اسٹیشن اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے قبر کو قرار دیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر کیا ہے؟ ایک تنگ و تاریخ کوٹھری ہے، ایک تنگ و تاریخ کوٹھری ہے جہاں نہ لائٹ ہے، نہ قمقمے ہیں، نہ بجلی ہے، نہ کرنٹ ہے، نہ فین ہے، نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، نہ اپنا کوئی ہے، نہ کوئی پرایا ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی دشمن ہے، اکیلے ہم کو آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب سفر اتنا کٹھن ہے، جب سفر اتنا طویل ہے، جب اس سفر سے ہم سب کو گزرنا ہے، تو پھر آخر ہم اتنے غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل کیوں مان لیا؟ دنیا کی زندگی کو ہم نے اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ کیوں دے رکھا ہے؟ آخر ہم موت کو کیوں بھول بیٹھے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں مرنا؟
کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جس کو مرنا تھا وہ مر گیا، جس کو موت آنی تھی اس کو موت آ گئی، جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے قضا متعین کی تھی اس کی قضا آ چکی ہے، مرنے والا مر گیا ہے، ہماری موت نہیں آئی اس لیے ہم عیش کریں گے، ہم دنیا میں مگر رہیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، آنکھ بند ہونے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ کتنے کٹھن ہیں، کتنے خطرناک اور کتنے پرخطر ہیں۔ آؤ داماد رسول خلیفہ ثالث عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے، ہچکی بد جاتی، اتنا زیادہ روتے۔ صحابہ کرام ان سے عرض کرتے، اے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تب تو آپ ایسا نہیں روتے، جب آپ کے سامنے جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہوتا ہے تب تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، اس مٹی کو ڈھیر کر کے اتنا رونا کیوں؟ اس مٹی کے ڈھیر کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو کیوں بہتے ہیں؟ جواب سنو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے ساتھیوں، یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرْ مِنْهُ۔ اگر یہاں بچ گئے، یہاں نجات مل گئی، یہاں کامیاب ہو گئے، یہاں چھٹکارا مل گیا تو آگے کی ساری منزلیں آسان ہوتی جائیں گی۔ لیکن وَإِن لَمْ يُنْجَا مِنْهُ، اگر قبر میں پھنس گئے، قبر میں سوالات کا جواب نہیں دے سکے، قبر میں کامیابی تمہیں نہیں مل سکی، الجھ گئے، تو پھر فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اس کے بعد کی منزلیں انتہائی زیادہ سخت ہونے والی ہیں۔ یہ کس کا حال ہے؟ صحابی رسول عثمان بن عفان، جنہیں داماد رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کے پاس جنت کا ٹکٹ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت سناتے ہوئے کہا، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد سے تم ایک بھی نیکی نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کنفرم ٹکٹ ان کے ہاتھ میں موجود ہے، وہ جنت کے راہی ہیں، جنت کے باسی ہیں، اس کے باوجود بھی، کنفرم ٹکٹ ہونے کے باوجود بھی دنیا میں قبر کو دیکھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس یہ یقین ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ کیا ہمارے پاس جنت کا ٹکٹ موجود ہے؟ کیا ہم کو اس بات کا یقین ہے آنکھیں بند ہوتے ہی رب العالمین ہمیں جنت کا مہمان بنا دے گا؟ میرے بھائیوں، ہمارے پاس یہ یقین نہیں موجود ہے، پھر ہم اتنا غافل کیوں ہیں؟ ہم اتنا غافل کیوں ہیں؟ جن کے پاس جنت کا کنفرم ٹکٹ موجود ہے وہ لوگ قبرستان کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، مردوں کو دیکھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں، آخرت کو سوچ کر کے ان کی ہچکیاں بن جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال وہی ہے، صحابہ کا حال وہی ہے، اسلاف کا حال وہی ہے، تابعین تبع تابعین کا حال وہی ہے، ائمہ دین کا حال وہی ہے۔ سب لوگ قبر کو دیکھ کر کے، قبر کی ہولناکی کو سوچ کر کے اتنا روتے ہیں، کسی کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے، کسی کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ جاتے ہیں، کوئی ٹینشن میں اتنا زیادہ ٹینشن اسے ہو جاتا ہے کہ اسی میں وہ اس دنیا کو الوداع کہہ کے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب قبر اتنی ہولناک جگہ ہے، قبر اتنی خطرناک جگہ ہے، قبر میں جہاں روشنی نہیں ہے، اجالا نہیں ہے، تنگ و تاریک کوٹھری ہے، جہاں ہمیں اکیلے رہنا ہے، ہمارا رشتہ دار وہاں نہیں رہے گا، ہمارا دوست نہیں رہے گا، حتیٰ کہ ہمارا دشمن بھی ہمارے ساتھ میں نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور تیاری کا طریقہ ہمارا کیا ہو؟ تیاری کا طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، تیاری کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ جب تک ہم مکمل طور پر قبر میں جانے کی تیاری نہیں کر لیتے، میرے بھائیوں اس بات کا یقین مت رکھو کہ ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی ہم جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ نہیں، آپ کے اعمال اگر اچھے بھی ہیں، آپ کے اعمال اگر سنت کے مطابق بھی ہیں، تو اس بات کا خوف اور خدشہ ہر مسلمان کو ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ابلیس لعین کے چیلے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو ہر لمحہ ہمیں گمراہ کرنے کی فراق میں لگے رہتے ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی بھی ابن آدم کبھی بھی کامیاب نہ ہونے پائے۔ اس لیے تیاری کرو، موت کے لیے تیاری کرو، موت آ کر کے رہے گی، موت سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔
میں ہوں یا آپ ہو یا کوئی بھی ہو، ہماری سانسیں ابھی چل رہی ہیں، ابھی ہماری سانسیں بند ہو جائیں، آج کے آج ہم انتقال کر جائیں، کل ہو کر کے ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں، کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آؤ موت سے غفلت کی چادر کو ہٹاؤ اور اپنی آخرت کے لیے تیاریاں کرو۔ آخرت کی تیاری کیسے؟ موت سے غفلت کی چادر کو ہٹا کر کے موت کو کثرت سے یاد کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہمیں بتلایا ہے، اس سلیقے اور اس طریقے کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، ایک مسافر رہتا ہے، ایک پردیسی رہتا ہے، جس کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی اپنا مستقل گھر نہیں ہوتا، جہاں پہنچ جائے وہی اس کی منزل ہے، وہ ہمیشہ سفر میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی منزل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، وہ استمرار کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے اور ایک دن اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی آخرت کے راہی ہیں، ہم بھی آخرت کے مسافر ہیں، ہمارا مطمع نظر دنیا نہیں بلکہ آخرت ہونی چاہیے۔ ہمیں بھی دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارنا ہے جیسے ہم اس دنیا میں کرایہ دار ہیں، ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، آج ہیں کل ہم نہیں رہیں گے، ہماری جگہ پہ کوئی دوسرا آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہی طریقہ سکھایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ایک اجنبی کی طرح، ایک پردیسی کی طرح اور ایک مسافر کی طرح دنیا میں زندگی گزارو۔ آپ سمجھتے اور جانتے ہوں گے، دنیا میں ایک مسافر کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ایک اجنبی اور پردیسی کا کوئی گھر نہیں ہوتا، تو ذرا آپ سوچ کر کے بتاؤ، ایک مسافر آدمی اگر اپنے سفر کو اسٹارٹ کرتا ہے، اپنے سفر کی شروعات کرتا ہے، اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، تو کیا اسٹیشن کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ اپنے سفر کو ترک کرتا ہے؟ بلند و بالا محلات اور بلڈنگوں کو دیکھ کر کے کیا وہ اپنے سفر کو چھوڑ دیتا ہے؟ آلات تنعم اور عیش عشرت کے سامان کو دیکھ کر کے کیا وہ اپنے سفر کو چھوڑتا ہے؟ نہیں، مسافر ہے تو اپنی منزل پہ جا کر کے رہے گا، وہ اپنی منزل مقصود کو حاصل کر کے رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارا بھی یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی منزل کو حاصل کریں گے، ہم اپنی منزل کو حاصل کریں گے، اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل آخرت ہے، جس کی سب سے پہلی منزل اللہ کے رسول نے قبر کو قرار دیا ہے۔ بلکہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، دنیا میں زندہ تو ہو لیکن اپنے آپ کو قبر والا مانو، اپنے آپ کو قبر والا مانو، کیونکہ ہر ایک کا ٹھکانہ وہی ہے، سب کو مرنا ہے اور سب کو وہیں جانا ہے۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، کیونکہ نہیں معلوم شام ملے گی یا نہیں ملے گی۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، کیونکہ کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ صبح مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، بخاری کے الفاظ ہیں یہ۔ حالت صحت میں، حالت تندرستی میں اتنی زیادہ نیکیاں کر لو کہ بیماری میں وہ نیکیاں کام آئیں، اور حالت زندگی میں اتنی نیکیاں کر لو کہ مرنے کے بعد وہ نیکیاں تمہاری کامیابی کے لیے ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ یہ نصیحت ہم کو ہمارے صحابہ نے کی، یہ نصیحت ہم کو ہمارے اسلاف نے کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، موت کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، موت کی تیاری کے لیے کمر کس لو، زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں نیکیاں اکٹھا کر لو، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر لو، تاکہ یہ نیکیاں کل قیامت کے دن تمہاری نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے موت سے پہلے ہی موت کی تیاری کرو، موت سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لو۔ اور موت سے پہلے موت کی تیاری کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، جنازوں میں شرکت کرو، قبروں کی زیارت کرو۔ جب موت کو کثرت سے یاد کرو گے، تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف رہے گا، تو تمہیں خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, मैंने तुमको पहले कब्रिस्तान जाने से मना किया था, लेकिन ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अब तुम कब्रिस्तान जाओ। क्यों? फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, जब कब्रिस्तान जाओगे तो तुम्हें आखिरत की याद आएगी। जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तो तुम्हें आखिरत की याद आएगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मौत को कसरत से याद करके अपनी अक्लमंदी का सबूत दो, अपनी दानिशमंदी का सबूत पेश करो कि हकीकत में आप अक्लमंद हो। आपके सीने में धड़कता हुआ दिल पाया जाता है। अल्लाह ने आपको अक्ल व शुऊर से नवाजा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में चालाक कौन है, दुनिया में होशियार कौन है, इस दुनिया में अक्लमंद कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता है वो सबसे बड़ा अक्लमंद है, वो सबसे बड़ा अक्लमंद। वअहसनुहुम इस्तिअदादन लिमा बअदहु, और आखिरत यानी कब्र के बाद, मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए बेहतर तरीके से तैयारी करने वाला उलाइकल अकियास, यही लोग अक्लमंद हैं, यही लोग अक्लमंद हैं। मेरे भाइयों, इस दुनिया में रह करके अगर हम गफलत में पड़े हुए हैं, हम मौत की तैयारी नहीं कर रहे हैं, गफलत की जिंदगी हमारी गुजर रही है, हम दीन से गाफिल हैं, अल्लाह से गाफिल हैं, उसके रसूल से गाफिल हैं, दुनियावी ख्वाहिशात में हम मगन हैं, तो मेरे भाइयों, इसको अक्लमंदी नहीं कहा जाता। अल्लाह के नबी ने अक्लमंद उसको कहा है जो मौत के लिए तैयारी करता है और मौत के बाद की जिंदगी के लिए कमरबस्ता हो जाता है। अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब लताइफुल मारिफ के अंदर एक वाकया जिक्र किया है कि एक आदमी एक खोदी हुई कब्र के पास एक बार आया, फत्तलआ इलल लहदी, झुक करके लहद को देखा, जो बगली कब्र होती है वहां देखा, झांका, वह बका बुकान शदीदा, और जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से ज़ारो क़ितार रोने लगा, और उसके बाद कहा, वल्लाही इन्नका बैती हक्कन, यकीनन तू मेरा हकीकी घर है, मेरा असल ठिकाना तो तू है, मुझे यहां आने के लिए तैयारी करना चाहिए। उर्दू का एक शायर कहता है, ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते, कोई भी अपने घर जाता है, अजीज व अकारिब के पास जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। मौज ले लिया, सेब ले लिया, संतरे ले लिया, क्या चीजें तो बच्चों के लिए लेकर के जाता है। मेरे भाइयों, कब्र भी तो हमारा घर है, खाली हाथ हम जाएंगे तो हमारे लिए बड़ी सारी परेशानियां हैं। इसलिए क्या करो, मौत को कसरत से याद करो, और मौत के लिए या मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए कसरत के साथ तैयारियां करो, ताकि जब इस दुनिया को छोड़ करके जाओ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे राजी रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत के मकीनों में से बना दे। ये पहला तरीका है, मौत को कसरत से याद करो, मौत को कसरत से याद करो। दूसरी बात, दूसरा तरीका, तौबा और इनाबत करो। यकीनन दुनिया में वही इंसान कामयाब है जिसने अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तौबा कर दी और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। हकीकी कामयाबी इंसान की यही है कि वो जब दुनिया से जाए तो गुनाहों का एक दाग भी उसके ऊपर ना हो। अगर कोई इस दुनिया से जाता है, गुनाहों में मुलव्वस है, गुनाहों को लज्जत का जरिया समझते हुए उसे अंजाम दे रहा है, तो फिर ऐसा इंसान कामयाब नहीं माना जाएगा। कामयाब वो है जो गुनाहों से तौबा कर ले, वरना जो तौबा नहीं करते, इस्तिग़फ़ार नहीं करते, अल्लाह से गुनाहों की माफी तलब नहीं करते, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जालिम करार दिया है। वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा नहीं करते वो जालिम है, जो तौबा नहीं करते अल्लाह ने उनको जालिम करार दिया है। मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत सारे लोग आए, कुछ तो चले गए, हमारी सांसें अभी चल रही हैं, हमारी सांसें अभी चल रही हैं, हमारी सांसें अभी भी उखड़ सकती हैं, हमारी सांसें आज के आज और अभी के अभी बंद हो सकती हैं, या कल हो करके मौत का फरिश्ता अजल हमारे पास तशरीफ ला सकता है और हमें इस दुनिया से ले जा सकता है। इसलिए इस वक्त को गनीमत जानो, इस वक्त को अभी गनीमत जानो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर लो। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा गफ्फार है,
اللہ بخشنے والا ہے. اللہ رب العالمین اتنا بڑا غفار ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو اگر تم سے غلطی ہو گئی, تم سے گناہ ہو گیا, تم سے خطائیں ہو گئی ہیں تو نا امید مت ہونا, میرا چوکھٹ, میرا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے. آؤ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ رب العالمین ہمیں امید دلا رہا ہے, اے میرے بندو اگر تم سے خطائیں ہو گئی ہیں, تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں, تم گناہگار ہو گئے ہو, تو آؤ میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے, آؤ مجھ سے استغفار کر لو, مجھ سے توبہ کر لو, معافیاں مانگ لو, میں غفور الرحیم ہوں, میں تمہارے خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دوں گا. یقیناً یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند ہے کہ بندہ جب بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, تو اللہ رب العالمین کو بڑی خوشی ہوتی ہے. جو بھی بندہ اللہ رب العالمین سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتا ہے, اللہ اسے فوراً معاف کرتا ہے. آپ دیکھو قرآن کریم میں ہمارے دادا آدم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا اور کہا لا تقربا هذه الشجرہ, اس جھاڑ کے قریب نہیں جانا. لیکن ابلیس لعین نے بہکاوے میں آ کر کے آدم علیہ السلام اس جھاڑ کے پاس چلے گئے جہاں جانے سے اللہ رب العالمین نے ان کو سختی کے ساتھ منع کیا تھا. ان سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو گئی, غلطی ہو گئی. اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی جنت سے نکال دی, دنیا میں بھیج دیا. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایسے ہی اپنی خطا کو باقی رکھا؟ نہیں, بلکہ قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام نے فوراً دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے پروردگار, ہم خطا کار ہو گئے, اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا, انہیں معاف کر دیا. لیکن وہیں دوسری طرف دیکھو, جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی, سب سے کہا آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ, سجدے میں گر جاؤ. فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس سے عین نہیں جھکا. ابلیس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا, اکڑ گیا, تکبر کا شکار ہو گیا, استکبار کرنے لگا. اللہ رب العالمین نے کہا فخرج فإنک رجیم, یہاں سے تو چلا جا, میرے دربار سے تو چلا جا, میرے دربار سے تو دور ہو جا, اس لیے کہ تو متکبرین میں سے ہے, تو مردود ہے, تو لعین ہے. غلطی دونوں سے ہوئی, آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی, ابلیس سے بھی غلطی ہوئی, لیکن آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی, اللہ کے محبوب بن گئے. وہیں شیطان نے استکبار کیا, غلطی سے توبہ نہیں کی, تکبر سے کام لیا. اللہ رب العالمین نے اس کو راندے درگاہ کر دیا اور اپنے دربار سے بھگا دیا. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کو توبہ بہت پسند ہے. جو بھی توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین فوراً اس کی بات کو سنتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ہر لمحہ توبہ کرتے رہا کرو, کیونکہ سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ دنیا بے وفا ہے, یہ دنیا خواب ہے, یہ دنیا ایک سرائے ہے, یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. حقیقت میں قرآن و سنت کو پڑھ کر کے اگر آپ دنیا کو دیکھو گے تو دنیا تمہیں حقیر معلوم ہوگی. قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد دنیا کو بنظر غیر تم اگر دیکھو گے تو یہ دنیا تمہارے سامنے مچھر کے پر سے برابر بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھے گی. اور ہم اسی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں, ہم اسی کے لیے مر رہے ہیں, اسی کے لیے مٹ رہے ہیں, اسی کے لیے ہم اپنوں کو ناراض کر رہے ہیں, اسی کے لیے ہم اپنے دشمنوں کو بڑھا رہے ہیں, اسی دنیا میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم اپنے رب تک کو ناراض کر بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں ابھی ٹائم ہے, ابھی وقت ہے, آ جاؤ اللہ رب العالمین کے پاس آ جاؤ, ابھی وقت ہے, اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے چلے آؤ. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ کو گناہ کو بخشتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے. حدیث قدسی کے الفاظ آپ سنو, اللہ رب العالمین خود کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائے, ثم استغفرتنی, پھر بھی تو میرے پاس آ جائے, گناہوں کی معافی مانگ لے, غفرتک, میں تجھے معاف کر دوں گا, ولا والی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. ذرا دیکھو اللہ رب العالمین ہمیں امید دلا رہا ہے,
اللہ رب العالمین ہمیں امید دلا رہا ہے, ہمیں نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بڑی سے بڑی غلطی ہو, چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو, زندگی بھر کی غلطیاں, ہمارے نامہ اعمال میں صرف غلطیاں ہی بھری پڑی ہوں, میرے بھائیوں جب تک یہ سانس چل رہی ہے, ایک مرتبہ پیار سے, ایک مرتبہ محبت سے رب العالمین کے دربار میں آ کر کے چند قطرے آنسو بہا دو, آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو, رب العالمین سے صرف اتنا کہہ دو, مولا میں گنہگار ہوں, میرے گناہوں کو معاف کر دے. یقین مانو رب العالمین فوراً آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا آپ عزم ضرور کر لو. یہ اللہ کی خوبی, یہ اللہ کی شان ہے, اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو میرے بھائیوں توبہ کرو, انابت کرو, اللہ کی طرف پلٹو, اللہ کی طرف آؤ, ہمیشہ گناہوں سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہو, بخشش مانگتے رہو. یقین مانو قبر کی منزلیں ہماری آسان ہو جائیں گی, آخرت کی منزلیں ہماری ساری کی ساری اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آسان بنا دے. ایک تیسرا طریقہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا, ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ راہ تیار کریں. زیادہ راہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں, کیونکہ یہی نیکیاں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے. کھانا پینا تو ہم نہیں لے جا سکتے نا, نیکیاں یہی ہمارا زیادہ راہ ہے. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو, جس کی جتنی زیادہ نیکی ہوگی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو اسی پر اٹھائے گا, اسی پر اس کا حشر ہوگا. یبعث کل نفس علی ما مات علیہ, انسان کی موت جس چیز پر ہوتی ہے اسی پر اس کا حشر ہوتا ہے. اگر نیکی کرتے ہوئے ہماری موت ہو گئی تو ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں نیک بنا کر کے اٹھائے جائیں گے, اور اگر برائیاں کرتے ہوئے, خطائیں کرتے ہوئے ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے تو میرے بھائیوں ہمارا حشر ظالموں کی صفوں میں ہوگا, گنہگاروں کی صفوں میں ہوگا. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بندو, اے میرے بندو, اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو, اور جب اس دنیا سے جانا تو مسلمان بن کے جانا, جب اس دنیا سے جانا تو مسلمان بن کے جانا. اللہ رب العالمین کا حقیقی تقوی, اللہ رب العالمین کا ڈر اگر ہمارے سینوں میں موجود رہے گا تو یقیناً ہم اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے, اور جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں گے تو یقیناً ہم مسلمان بن کر کے ہی جائیں گے. اس لیے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو, صوم و صلات کی پابندی کرو, زکوٰۃ دو, توفیق ہو تو حج بھی کرو, صدقات و خیرات کرو, یتیموں اور بیواؤں کی دستگیری کرو, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یقین مانو یہ نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں. ایک تیسری چیز, ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم دنیا میں اگر کسی کی حق تلفی کیے ہیں تو اس سے ہم معافی مانگ لیں, ورنہ ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی, ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے. کبھی کوئی کسی کو مار دیتا ہے, کبھی کوئی کسی کو گالی دے دیتا ہے, کبھی کوئی کسی کی غیبت اور چگلی کھا لیتا ہے, حتیٰ کہ لوگ اپنوں کا خون تک بہا دیتے ہیں. یہ حق تلفی ہے, اور یہ حق تلفی اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں کہ اگر آپ نے حق والوں سے ان کے حق کی معافی نہیں مانگی ہے تو پھر آپ کی ساری نیکیاں اللہ کے دربار میں ضائع اور برباد کر دی جائیں گی. یہ بات آپ یاد رکھو, حقوق العباد بہت اہم چیز ہے. اللہ کے حق میں کوتاہی ہو جائے, عین ممکن ہے, ہمارا رب غفور الرحیم ہے, وہ ہماری خطاؤں کو ایسے ہی معاف کر دے. لیکن دنیا میں اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے, کسی کو مارا ہے, کسی کو ستایا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کو پریشان کیا ہے, تو پھر یہ جان لو ہماری ساری نیکیاں اس کو مل جائیں گی اور ہم بغیر نیکیوں کے ہو جائیں گے, اس کے بعد جہنم رسید کر دیے جائیں گے. اس لیے دنیا میں معافیاں مانگ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا, ہے میرے صحابہ, اتدرون من المفلس, کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے, قلاش کون ہے, فقیر کون ہے, نادار کون ہے؟ میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ نے کہا, من لا درہم لہ ولا متاع یا رسول اللہ, اللہ کے رسول جس کے پاس روپے پیسے نہیں, جس کے پاس گھر بار نہیں, جس کے پاس زمین و جائیداد نہیں, جس کے پاس بینک بیلنس نہیں, ہم دنیا میں اس کو حقیر, ہم دنیا میں اس کو غریب سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, ہے میرے صحابہ معاملہ ایسا نہیں ہے, بات ایسی نہیں ہے. المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات ولکن شتم ھذا وظلم ھذا. میری امت کا مفلس وہ ہے, میرے امت کا غریب وہ انسان ہے
جو قیامت کے دن نماز کی نیکیاں لے کر آئے گا، زکات کی نیکیاں لے کر آئے گا، روزے کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، حج جیسی عظیم نیکی لے کر کے رب العالمین کے دربار میں پہنچے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کھائی ہوگی، اللہ کے رسول کہتے ہیں ان مظلوموں کو اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے مظلوموں کو دی جائیں گی، اور پھر ان مظلوموں کے سارے گناہ اٹھا کر کے اس ظالم کے سر پہ رکھے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس ظالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری نیکیاں بھی ہمیں نہیں بچا پائیں گی اگر ہم لوگوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو تو دنیا میں ابھی موقع ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہے، ابھی جاؤ اس سے معافی مانگ لو، ہاتھ جوڑ کر کے بھی معافی مانگنی پڑے تو معافی مانگ لو، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا جھک جاؤ، تھوڑا سا تواضع اختیار کر لو، تھوڑا سا جھک جاؤ، تھوڑا سا تواضع اختیار کر لو۔ بڑوں کے سامنے چھوٹا بن جانے سے دنیا میں اگر تم کسی کی نگاہوں میں چھوٹے بن گئے تو ٹھیک ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے دربار میں انشاءاللہ العظیم اللہ رب العالمین آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کرے گا کہ لوگ آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے رشک کریں گے۔ تو دنیا میں حق تلفیوں سے معافیاں مانگ لو، حق تلفی اگر آپ نے کسی کی ہے تو معافی مانگ لو، کیونکہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ہم کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ موت جب متعین ہے، موت جب آنی ہے اور فتنوں کا یہ دور چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک انسان صبح میں مومن ہوگا اور شام آتے آتے کافر ہو جائے گا۔ ایک شخص صبح میں کافر رہے گا، شام آتے آتے مومن ہو جائے گا۔ حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں، کب ہم بھی بدل جائیں، ہماری سوچ، ہماری فکر کب بدل جائے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو۔ آپ اللہ سے دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس طریقے کی جو بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا ربنا ظلمنا انفسنا، اس طریقے کی جو بھی دعائیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرو۔ انشاءاللہ العظیم جب ہم یہ چند کام کریں گے تو موت سے پہلے ہم دنیا ہی میں موت کی تیاری کر لیں گے، اور جب دنیا سے ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔